اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والآئمۃ علیہم السلام ثم الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات بر محمد وآلہ. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، کنیزان سید عالم، سلسلہ تقاریر کے اختتامی مرحلے سے متصل ہوتے ہوئے آج اس مجالس اعزا کے 8ویں مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. باوجہ مجبوری شہر کے جو حالات کل آپ نے دیکھے، ملاحظہ فرمائے، نامساعد راستوں اور حالات کی بنا کل حاضری ممکن نہ ہو سکی. آپ میں سے بھی بہت سے حاضر نہ ہو سکے ہوں گے، لیکن مجھے امید واثق ہے، یقین کامل ہے کہ جو جہاں پر تھا اس نے یاد مظلوم کربلا کو نہیں چھوڑا. ہر گھر عزا خانہ بنا، ہر گھر میں فرش عزا بچھا. یہ توسل، یہ تمسک، یہ ربط قائم رہا، اور رب ذوالجلال اس ذکر سے ہمارے اس توسل، اس تمسک، اس ربط کو اسی طرح سے قائم رکھے اور اس ذکر کا بہترین اثر ہماری زندگیوں کو عطا فرمائے.
سامعین گرامی قدر، غدیر، کربلا اور انتظار امام زمانہ، ساعتیں کم ہیں، وقت کم ہے، مباحث بے حساب ہیں، جتنا مقدور بھر ہو سکا آپ کی سماعتوں کی نظر رہے گا۔ یہ تینوں موضوعات سمٹ کر ولایت پر آتے ہیں، اور معصوم کا پیغام ہے ولایت کے حوالے سے، لا تنال ولایتنا الا بالطاعۃ والوراء۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت تمہیں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ تم اطاعت الہی کے حق کو ادا نہ کرو اور پرہیزگاری کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بناؤ۔ یعنی ولایت چاہے وہ غدیر کے حوالے سے ہو، کربلا کے حوالے سے ہو، یا انتظار فرج کے حوالے سے ہو، یہ ولایت دعوت فکر دیتی ہے ہمیں کہ ہم اپنی زندگی میں اطاعت الہی کو شامل کریں، ہم اپنی زندگی میں پرہیزگاری اور تقوی کو جزو زندگی بنائیں۔ جو امام المتقین کے چاہنے والے ہیں وہ تقوی کا دامن کس طرح سے ہاتھ سے چھوڑ سکتے ہیں؟ جو امیر کائنات امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں تقوی کی منزل کو حاصل کرنا ہے، ایمان کے درجات کو پورا کرنا ہے۔ اور سہل نہیں ہے یہ منزل، آسان نہیں ہے، اسے سبق نہیں لینا ہے، اسے آسان نہیں لینا ہے، مشکل ہے، لیکن اس کا حصول ناممکن نہیں ہے۔ اس کے حصول کے لیے جو رہنما اصول میسر آتے ہیں وہ فرش حسین ابن علی سے میسر آیا کرتے ہیں، وہ دربار اہل بیت سے میسر آیا کرتے ہیں۔ صبح شام ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہمیں تقوی حاصل ہو جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں رب نے اعلان کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کے نزدیک مکرم وہ ہے کہ جس کا تقوی بلند ہے۔ اسی رب نے آواز دی ان اللہ مع المتقین، خدا متقین کے ساتھ ہے۔ اسی رب نے پکارا ان اللہ یحب المتقین، خدا متقین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی تکریم بھی متقین کے لیے، محبت الہی بھی متقین کے لیے، معیت الہی بھی متقین کے لیے۔ اور معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت میں فائدہ نہیں دے سکتی ہے جب تک کہ تم اطاعت الہی، پرہیزگاری اور تقوی کو حاصل نہ کرو۔ سورہ مبارک مائدہ 5واں سورہ کلام مجید کا، اس کی 27ویں آیت کے جز میں آواز دی انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم عمل کو اگر قبول کریں گے تو صاحبان تقوی سے قبول کریں گے۔ اب عجیب منزل ہے میرے بچوں، میرے نوجوان دوستوں، کہ قبولیت عمل کے لیے اگر قرآن نے، رب ذوالجلال نے کوئی شرط رکھی ہے تو وہ تقوی کی شرط رکھی ہے۔ آپ پورا قرآن تلاوت فرمائیے، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن میں کہ کہیں رب نے یہ آواز دی ہو انما یتقبل اللہ من الصالحین، آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن نے کہیں یہ ضمانت دی ہو کہ انما یتقبل اللہ من الصادقین، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ قرآن نے یہ ضمانت دی ہو کہ انما یتقبل اللہ من العادلین، کہیں نہیں ہے قرآن میں کہ انما یتقبل اللہ من المومنین۔ قرآن نہیں کہتا ہے کہ ہم عمل کو صالحین سے قبول کریں گے، بلند مقام ہے صالحین کا، لیکن قبولیت عمل کے لیے شرط یا ضمانت نہیں رکھی ہے۔ قرآن نے یہ
یہ نہیں کہا کہ ہم عمل کو عادلین سے قبول کریں گے، عدل بہت بڑا وصف ہے، لیکن یہ ضمانت قرآن نہیں دیتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم عمل کو صادقین سے قبول کریں گے، قرآن نے یہ ضرور کہا وَكُونُوا مَعَ صادقین، صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن قبولیت عمل کے لیے نہیں کہا کہ ہم صادقین سے قبول کریں گے۔ قرآن نے یہاں تک بھی نہیں کہا کہ ہم عمل کو مومنین سے قبول کریں گے، فقط متقین سے قبول کریں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، جا کے تلاش کیجئے 27ویں آیت 5ویں سورہ کی، کہ ہم عمل کو متقین سے قبول کریں گے، مومنین سے بھی قبول نہیں کرنا ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے اور آگے سے تیزی سے آگے بڑھنے دیجئے کہ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں امیر المومنین تو بہت نظر آئے، امام المتقین علی کے سوا کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ سہل نہیں ہے میرے بچوں، 2 دن ہے ہمارے پاس، مال اعضا کو لینا ہے، اس عشرہ مجالس عشرہ اولیٰ کی روحانیت و معنویت کو حاصل کرنا ہے۔ تمہید پہ مجھے رکنا نہیں ہے، آج کا 1 گھنٹہ اور کل کا 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے، پرسوں تو شام غریبہ کے مصائب ہیں۔ سامعین گرامی قدر، غدیر ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، کربلا ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر ہم نے کربلا کو اپنی زندگی میں نہیں برتا ہے تو ہم نے کربلا کے پیغام کو حاصل نہیں کیا ہے۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک، 95 ہجری تک میرا چوتھا امام کربلا کو یاد کر کر کے روتا رہا ہے۔ 95 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ عاشورے سے لے کر 10 محرم 61 ہجری سے لے کر 25 محرم 95 ہجری تک دیکھیں، 34 برس 15 دن بنتے ہیں، اور ان 34 برس 15 دن میں امام سید سجاد نے نہ صرف یہ کہ ہمیں عبادتوں کے سلیقے اور طریقے سکھلائے، نہ صرف یہ کہ ہمیں صحیفہ سجادیہ جیسا تحفہ دیا، بلکہ ہر روز کربلا کو یاد کیا، ہر منزل پہ کربلا کو یاد کیا ہے۔ کربلا کو اپنی زندگی میں رائج کیجئے، نفاذ ہونا چاہیے کربلا کا ہماری زندگی میں۔ میرا 5واں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، جب نام معصوم آیا کریں میرے جوانوں تو بلند آواز سے درود بھیجا کریں عظمت معصومین علیہ السلام پر۔ جزاک اللہ۔ میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ آگے کی 3 تقاریر مختلف موضوع سے ہوں گی، مختلف طبیعت طریقے سے ہوں گی۔ کل کی تقریر ظاہر نہیں ہو سکی ہے، مجھے آج اور کل اس کو مکمل کرنا ہے۔ بہار کی روایت ہے اور 5ویں امام کا حوالہ ہے۔ میرا 5واں امام بھی کربلا میں موجود ہے۔ میرا 5واں امام کوفے کے درباروں میں گیا ہے، بازاروں میں گیا ہے۔ میرا 5واں امام بھی بابا کے ساتھ شام کے بازاروں سے گزرا ہے، درباروں سے گزرا ہے، قید خانے میں رہا ہے۔ اس روایت کو 5ویں امام نے نقل کیا ہے۔ سمجھنا میرے نوجوانوں، میرے بچوں، which sort of Shia we have to be، ہمیں کس طرح کا فالوور ہونا ہے، کس طرح کا شیعہ بننا ہے، کس طرح کا محب بننا ہے۔ میرا 5واں امام فرماتا ہے کہ میرے بابا کی بارگاہ سجی ہوئی تھی، بارگاہ امامت سجی ہوئی تھی، اور میرے بابا کے چاہنے والے جوک در جوک بابا کی بارگاہ میں موجود تھے، اور ہر آنے والا یہ کہتا تھا جو میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو صبح شام ہم کہتے ہیں، ہر آنے والا یہ کہتا تھا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ سید الساجدین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کون میرا آقا، کون میرا مولا؟
جس نے بابا کے لاشے کو ریگ گرم پر دیکھا ہے، جس جوان بیٹے نے بے گور و کفن لاشا تپتی ہوئی ریت پہ دیکھا ہو، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جس بیٹے نے بابا کے بعد ماؤں بہنوں پھپھیوں کو کھلے سر دیکھا ہوگا۔ کربلا سمجھیے، یہ کربلا، یہ دین، یہ ولایت جو ہم تک پہنچی ہے، اس کے لیے قربانیاں کیا دی گئی ہیں، ان قربانیوں کو سمجھیے۔ کربلا رائے گاہ نہیں جانی چاہیے، کربلا کو سنبھالیے۔ وہ منتقم کربلا پردہ غیبت میں موجود ہے، انتقام کربلا لے گا، لیکن خود کو ایسا بنائیے کہ اس منتقم کربلا کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ آج اور کل کی تقریر میں ہوگا یہ سب کچھ۔ خود کو ایسا بنائیے کہ اس منتقم کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ میرا 5واں امام فرماتا کہ ہر آنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے فرزند رسول، کاش میں کربلا میں ہوتا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ بنتی۔ اے فرزند رسول، کاش میں کربلا میں ہوتا، آپ کے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہ ہوتا۔ اے فرزند رسول، کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کی ماں بہنوں کے سر سے چادر نہ چھنتی۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ ہم کہہ رہے ہیں، آف کورس ہمیں کہنا ہے، اس لیے کہ دل کی یہ تمنا کردار بن جائے تو پھر زندگی کامیاب ہے۔ میں مختلف مزاج کے ساتھ مجلس پڑھوں گا، آج بھی کل بھی میرا ساتھ دینا ہے آپ کو۔ ذان محترم، 5واں امام فرماتا کہ ہر آنے والا یہ کہہ رہا تھا، میرا بابا سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ عزادار کربلا سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ 5ویں امام نے روایت کیا، مستند ترین روایت۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے سر مبارک کو اٹھایا، حجرے میں سے گھر کے صحن کو دیکھا، اور کیا دیکھا امام نے کہ گھر کے صحن میں ایک کنیز کھانا بنانے کے لیے، روٹیاں بنانے کے لیے تنور کو تازہ کر رہی ہے، آگ جلا رہی ہے، دہکا رہی ہے۔ ہر آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ بس امام نے یہ سنا، کنیز کی طرف دیکھا، اپنے چاہنے والوں کی طرف دیکھا، کہا تم کہتے ہو نا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا، یہ نہ ہوتا میں یہ کرتا۔ سنو، تم ہمارے چاہنے والے ہو، میرے بابا کے ماتمدار ہو، یہ سامنے تنور دہک رہا ہے، حسین ابن علی کا بیٹا تم سے کہتا ہے کہ جاؤ اس تنور میں سے ایک دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر لے کر آؤ اور ہماری خدمت میں حاضری دو۔ 5ویں امام کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنے بابا کی زبان مبارک سے یہ سنا، میں تیزی سے بھاگا، بابا نے میرے ہاتھ کو پکڑا، کہا بیٹا باقر، انت منی وانا منہ، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ میں نے تیرے لیے نہیں کہا ہے، ان دعوے داروں کے لیے کہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ میرا 5واں امام فرماتا ہے کہ میں نے نظر اٹھا کے اس امید پہ صحن کی طرف دیکھا کہ حجرہ خالی ہو چکا ہوگا اور صحن بھرا ہوا ہوگا، اور ہر کوئی یہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حاضری دے اور یہ بولے کہ مولا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ لیکن میرا 5واں امام یہ فرماتا ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، صحن خالی تھا، حجرہ اسی طرح سے بھرا ہوا تھا، کوئی نہیں تھا جو صحن میں تنور کی طرف دوڑتا۔ میرا 5واں امام فرماتا ہے میں نے اپنے بابا کے چہرے پر
پوری زندگی کبھی ایسا جلال نہیں دیکھا جو اس وقت دیکھا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے جملے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں میرے نوجوانوں۔ دیکھیے، ہر امام کو جلال دکھلانے کے مواقع میسر آئے ہیں، لیکن جتنے مواقع سید سجاد کو جلال دکھلانے کے میسر آئے، اتنے مواقع کسی کو میسر نہیں آئے۔ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو، لیکن اسے جلال نہیں آتا ہے۔ جو تقادیر کائنات پہ حق اختیار رکھتا ہے، وہ سر جھکا کے مہار ناکا تھام کر بے مخنا و چادر بیویوں کا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے کر جا رہا ہے، اسے جلال نہیں آتا ہے۔ جس کی مائیں بہنیں 700 کرسی نشینوں کے درمیان بھرے دربار میں بے مخنا و چادر کھڑی ہوں، لیکن اسے جلال نہیں آتا ہے۔ اور انتہا ہے عزاداروں، انتہا ہے، وقت کا امام ہے، ملعون کا دربار ہے، نواسہ رسول کا سر مبارک ہے، اور ملعون، میری زبان خطا ہو جاتی میں نہ بیان کرتا اگر تاریخ میں یہ جملہ موجود نہ ہوتا، ملعون بھرے دربار میں اپنی چھڑی سے اس دہن اقدس سے گستاخی کر رہا ہے جس کے رسول بہت سے لیا کرتے تھے، لیکن امام کو جلال نہیں آتا ہے۔ یہ صبر کا امام ہے۔ پہچانیے کربلا کو، قدر کیجئے کربلا کو۔ کربلا میری رگوں میں دوڑنی چاہیے، میری خون میں شامل ہونی چاہیے کربلا۔ امام کو تب بھی جلال نہیں آتا ہے۔ سجاد ہوئے پابند رسن، افسوس کسی نے بھی نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کنہیں پہناتا ہے۔ جلال نہیں آتا ہے۔ لیکن میرا 5واں امام فرماتا ہے کہ جب میرے بابا کے کہنے پہ کوئی انگارہ لینے کے لیے نہیں بڑھا ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ہے، میں نے جو جلال اپنے صابر بابا کے چہرے پر اس وقت دیکھا، ایسا جلال میں نے بابا کے چہرے پہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے بابا نے سر ولایت کو اٹھایا اور بلند بام دعوے کرنے والے حاضرین کی طرف دیکھ کر میرا مولا فرماتا ہے کہ ایک انگارہ تو ہمارے کہنے پر تم سے ہاتھ میں نہیں رکھا جاتا، تم حر کی طرح قربانی کیا دیکھ سکتے تھے؟ تم حبیب ابن مظاہر کی طرح کس طرح سے بابا پہ نچھاور ہو سکتے تھے؟ تم 90 برس کے جون کی طرح کس طرح سے حق کی رفاقت ادا کر سکتے تھے؟ سہل نہیں ہے میرے بچوں یہ کہنا۔ کربلا کو سمجھنا کیا ہے ہمارے پاس، کیا رکھتے ہیں ہم؟ جو بھی متاع ہے، جو بھی دولت ہے، خدا اس سے سوا آپ کو عطا کرے۔ یہ صدقہ انہی کا ہے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، یہ کائنات ان کا صدقہ ہے، یہ دن اور رات ان کے صدقے میں خلق ہوئے، یہ سورج چاند ستارے سب ان کے صدقے میں خلق ہوئے۔ کیا ہے میرا؟ سب کچھ ان کے صدقے میں ہے، ان کے طفیل ملا ہے، ان کے ذریعے سے ملا ہے۔ اور میں یہ گھمنڈ کرتا ہوں کہ سب کچھ میرا اپنا ہے؟ نہیں، ما هرچه داریم از عزاداری سید الشهدا داریم۔ بہت اسپیسیفائی کر رہا ہوں۔ رہبر کبیر کا جملہ ہے، دنیا کو زندگی کے اسلوب سکھلا دیے کہ ایک ماڈرن ایج میں بھی اسلامی اقدار کا امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوا کرتا ہے، ایک قوم دین پر چلتے ہوئے، اسلام پہ چلتے ہوئے کس طرح سے ترقی کی راہوں کو طے کرتے ہوئے طاغوت کو للکارا کرتی ہے، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین اور
اسلام کی سربلندی کی باتیں کیا کرتی ہے۔ مجاہد اکبر روح اللہ آیت اللہ خمینی کا جملہ ہے، ما ہرچ دوریم آز عزاداری سید الشہداء داریں۔ میں اپنے اوپر کوئی لیبل نہیں لگانا چاہتا، جو مجھے جانتے ہیں جانتے ہیں، میں نہ کسی جماعت سے ہوں، نہ کسی پارٹی سے ہوں، نہ کسی گروہ سے ہوں۔ جو گروہ حسین کے ساتھ ہے میں ان سب کے ساتھ ہوں، جو پارٹی علی ابن ابی طالب کی پارٹی میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں۔ جہاں سے حق کی بات ملتی ہے ہم سب کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، جہاں سے صداقت کی بات ملتی ہے، ولایت کی بات ملتی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی بھی ولایت کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی ولایت کے راستے پر ہونا چاہیے۔ ما ہرچ دوریم، دو رائے نہیں ہے اس میں، ما ہرچ دوریم عزاداری سید الشہداء داریم۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یہ عزاداری سید الشہداء کے طفل ہے۔ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی سب کچھ بھول جائیے، میری پہچان ممکن نہ تھی، میری شناخت ممکن نہ تھی۔ میں بلند دعوے کرتا ہوں، بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، میں آوازیں دیتا ہوں، العجل العجل یا صاحب الزمان۔ میں صبح شام اپنے امام کو پکارتا ہوں۔ آج جمعہ گزرا ہے، آپ نے سب نے ندبہ کیا ہوگا، اب نادم بنے ہوں گے۔ کربلا غدیر انتظار امام زمانہ، آپ نادم بنے ہوں گے۔ آپ نے تڑپ تڑپ کر جب فجر کی نماز کے بعد اپنے امام کے ظہور کی اطلاع کو نہیں سنا ہوگا تو آپ نے دعائے ندبہ کو کھولا ہوگا، آپ نے ندبہ کیا ہوگا، نادم بن کر آپ نے آواز دی ہوگی، این جامع الکلمۃ علی التقوی، کہاں ہے وہ جو دنیا کو کلمہ تقوی پہ جمع کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کیا صرف یہ میری زبان کے الفاظ ہیں؟ ایک وہ ساؤنڈ ہے جو واپس مجھے سنائی دیتی ہے؟ It is not more than that, it has to be۔ اس کو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، بہت سوا ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ میرا نادم بننا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے جب تک میرا ہر لمحہ اپنے امام کے انتظار میں نہ گزر رہا ہو۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اگر یہ بھاری ہو رہا ہے آپ پر تو پھر بھی آپ اس کو برداشت کیجئے میرے بچوں، بزرگوں سے نہیں۔ یہ اس وقت کی آواز ہے and we have to concentrate on it۔ اگر ہم نے یہ وقت گنوا دیا تو باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اپنے اندر سے اپنے امام کی تڑپ کو پیدا کیجئے، بیدار کیجئے اس حوصلے کو جو حوصلہ غدیر نے آپ کو دیا تھا، کربلا نے آپ کو دیا تھا۔ میں کہوں کہ میں اپنے امام کا منتظر ہوں، اس منتظر کا منتظر ہوں، لیکن میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہو جو منتظرین امام میں وقت کا عمل ہونا چاہیے۔ It's quite easy to say my young fellows کہ ہم ان کے منتظر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم خاکی ہیں، خاطی ہیں، آسی ہیں، ہم ان کا انتظار کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا۔ اگر انہوں نے انتظار کرنے کو لیے کہا ہوتا تو ہم بھی انتظار کی ترغیب نہ دیتے، لیکن چونکہ حکم یہ ہے کہ انتظار کرو تو حوصلہ یہ ہونا چاہیے کہ یقیناً جماعت منتظرین موجود ہے جو منتظر کا انتظار کر رہی ہے۔ آسانی سے بچے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا تو کردار وہ ہے ہی نہیں۔ اس معصیت بھرے معاشرے میں، اس پرآشوب دور میں، ایسے ایمبیس میں جہاں ہر طرف گناہ ہے، جہاں پہ گناہ کی ترغیب ہے، معصیت کا بازار ہے، ہم کیسے اپنے امام کی بارگاہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، I do agree with this very valid point کہ زمانہ ایسا ہے، ایمبینس ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، آپ کے اطراف ایسے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ قابل تعریف ہیں۔ آپ جتنا آپ کی تعریف کی جائے اس ینگ جنریشن کی اتنی کم ہے، اس لیے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ آل محمد سے الائنڈ رکھتے ہوئے، آپ معاشرے میں رہتے ہوئے اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر جہاد کوئی نہیں کر رہا ہے۔
آپ دن بھر اپنے ورک پلیسز پہ رہتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں رہتے ہیں، پھر بھی آپ کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ شام ہوگی مجلس میں جانا. It is something inside. It is something very deeply seated, my young fellows. یہ آپ کے اندر جاگزیں ہے، ایسے نہیں آیا. گھر جا کر گود میں سر رکھ کر اپنی ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، جس نے شیر میں کھول کر مودت محمد و آل محمد آپ کو پلائی ہے. اپنے باپ کے قدموں کو چومنا، جس نے اپنے خون کے ذریعے سے یہ مودت آپ کو ٹرانسفر کر دی ہے. They have done their job. انہوں نے کر دیا اپنا کام. اب آپ کو اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا. ڈونٹ ایور تھنک کہ امام ہمیں گلے لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے. آپ اپنے مقصد کو پورا کریں، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. روایتیں ہیں، مستند ترین روایتیں ہیں. دیکھیں جناب یوسف کو بیچا جا رہا تھا، حسن لاسانی رکھتے تھے. میرے ساتھ چلیے، موضوع خشک ہے لیکن اہم ہے. جناب یوسف کو بیچا جا رہا ہے. وہ ڈسکشن نہیں ہے کہ بازار میں لائے گئے یا دربار میں لائے گئے، لیکن بیچا گیا ہے. اور شاعر نے 4 مصرے کہیں، آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے، حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت نیر، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد. میں بالکل ڈرائی بھی نہیں رکھنا چاہتا تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں. میرا ٹارگٹ آڈینس آپ ہیں. مجھے آئی ڈونٹ بلیو ان ہیڈ کاؤنٹ. مجھے یقین ہے کہ یہاں پر وہ ہستیاں بھی آتی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. آپ کا بھی یقین ہے. تو ہمیں فروٹفل بنانا ہے اس حاضری کو، مقصدیت کی طرف لے کر جانا ہے. جناب یوسف کو بیچا جا رہا ہے، بازار میں لائے گئے یا دربار میں سجائے گئے، ٹھیک ہے. منادی کر دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ حسن لاسانی رکھنے والے یوسف کو بیچا جا رہا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میرے پاس موجود ہے، روایات موجود ہیں، لیکن نہیں جاؤں گا. مجھے تو اپنے مقصد کو اور اپنے مضمون کو آگے بڑھانا ہے. جیسے ہی اعلان ہوا طلب حسن یوسف میں، روایتیں کہتی ہیں شہر کا ہر معتبر با اثر دولت مند شخص چلا، جو اس کے پاس مال و متاع تھا، جو اس کا ایسٹ تھا، جو اس کے پاس دولت تھی، وہ لے کر چلا. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتا ہے. طلب جناب یوسف میں جا رہا ہے. وزراء جا رہے ہیں، عمراء جا رہے ہیں، سفراء آ رہے ہیں، شہر کے رئیس آ رہے ہیں. ایک ایلیٹ کلاس ہے جو طلب جناب یوسف میں جمع ہو رہی ہے. مستند ترین روایت آپ کو ہر اچھی کتاب میں مل جائے گی. دنیا نے دیکھا کہ جب یوسف کے طلبگار جا رہے تھے اپنا مال و متاع لے کر، زر و جواہر لے کر، روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے، اپنا ٹوٹل ایسٹ لے کر اس حسن لاسانی کو خریدنے کے لیے جا رہے تھے، تو دنیا نے دیکھا کہ انہی طلبگاروں میں ایک ضعیفہ بھی ہے جو چرخہ کاٹتی تھی، دھاگا بناتی تھی، دھاگے کی اٹی بنا کر بیچا کرتی تھی اور اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی. دنیا نے دیکھا کہ وہ بھی طلب یوسف میں چلی. اب اس کے پاس مال و دولت تو تھی نہیں، اس کے پاس دھاگے کی اٹی تھی جو اس کا ٹوٹل ایسٹ تھا، کل سرمایہ تھا. یہاں کل سرمایہ کم ہے یا زیادہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، کل سرمایہ کے پیچھے نیت کیا ہے، خلوص کتنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. وہ اپنی دھاگے کی اٹی لے کر چلی، گزر رہی تھی راستوں سے، من چلے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ زر و جواہر لے کر جا رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ مال و متاع اکٹھا کر کے جا رہے ہیں. لیکن یہ ضعیفہ ہے، دھاگے کی اٹی لی ہوئی ہے اور چلی جا رہی ہے اس مقام تک جہاں پہ یوسف کو بیچا جا رہا ہے. من چلے تھے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر دور
میں ہوتے ہیں آگے بڑھے. کہا ضعیفہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا تم نہیں جانتے کہ یوسف کو بیچا جا رہا ہے؟ کہا تیرا کیا کام ہے وہاں پر؟ کہا میں طلب یوسف میں جا رہی ہوں، یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں. کہا تیرے پاس ہے کیا؟ کہا یہ دھاگے کی اٹی ہے. توجہ رکھے گا، یہ دھاگے کی اٹی ہے. کہا دیکھ اطراف میں لوگوں نے کتنا مال جمع کیا ہے، کتنا روپیہ پیسہ جمع کیا ہے. تو کیا سمجھتی ہے کہ اتنے مال و متاع کے مقابلے میں ایک دھاگے کی اٹی سے کیا یوسف کو خرید لے گی؟ پیغام دے رہا ہوں، عظیم پیغام ہے. کیا اس اتنے مال و متاع کے مقابلے میں، روپے پیسے کے مقابلے میں اس دھاگے کی اٹی سے یوسف کو خرید لے گی؟ مسکرا کے ایک پیغام دیا ہے، قیامت تک کے لیے اصول دے دیا. وہ ضعیفہ کہتی کہ جانتی میں بھی ہوں کہ اس دھاگے کی اٹی سے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی ہوں. تو پوچھا جا کیوں رہی ہے؟ کہا جا اس لیے رہی ہوں کہ قیامت تک جب بھی یوسف کے طلبگاروں کی فہرست بنے تو اس میں میرا بھی نام شامل ہو جائے. اللہ اکبر. اس میں میرا درود ہے جی عظمت محمد و آل محمد. قیامت تک کے لیے جب تاریخ مورخ کوئی راوی فہرست کو مرتب کرے کہ یہ یوسف کے خریدار تھے، میں خرید نہ سکوں لیکن یوسف کا طلبگار بن کے تاریخ کے اوراق پہ محفوظ ہو جاؤں. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اے منتظر کے منتظرین، یہی سبق ہے، یہی پیغام ہے کہ وہ مصر کی ضعیفہ تھی، یوسف مصر کی تلاش میں آگے بڑھی. آپ یوسف زہرا کی تلاش میں آگے، آپ یوسف فاطمہ کی تلاش میں. ڈونٹ ایور تھنک کہ ہمارے پاس اعمال کیا ہیں. آپ پہچانیے اس در کو، اس دروازے کو، ان حضرات کو، ان ہستیوں کو. میں تواتر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ وہ در ہے جو ذرے کو آفتاب کرتا ہے، قطرے کو گوہر کرتا ہے. بے زر آتا ہے ابو ذر کرتا ہے، سلمان فارسی آتے ہیں سلمان محمدی بن جایا کرتے ہیں. But we have to get that spirit. اطاعت امام وقت، زمانے کے امام کی اطاعت. خود کو متصل کیجئے بارگاہ امام سے، توسل قائم کیجئے. Each one of you my young fellows، یہ تبرک مجلس ہے. آپ میں سے ہر کوئی اپنے 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ کا ٹائم نکالے. اسٹارٹ ڈوئنگ دس ایکسرسائز. میرا نمبر لیجئے، کچھ دنوں بعد مجھے فون کر کے بتائیے کہ اس ایکسرسائز کا امپیکٹ آپ کی زندگی پہ کیا پڑا ہے. ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کے بھی اپنے تجربات مشاہدات ہوں گے، میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. Just take out 5 minutes from your busy schedule. It's not difficult. اس کو پریکٹیکل بنائیے. آئیے روحانیت کی طرف، معنویت کی طرف. دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑیے. دنیا معنویت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ ہے تو کامیاب ہے. دنیا حب دنیا کے ساتھ ہے، دنیا داری کے ساتھ ہے تو نہ یہاں پہ فائدہ نہ وہاں پہ فائدہ ہے. 5 منٹ نکالیے. 5 گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. 5 منٹ نکالیے. گھر میں گوشہ تلاش کیجئے، ایک پرسکون جگہ تلاش کیجئے and just sit down there. Switch off the light یا ڈم کر دیں اور اپنے وقت کے امام سے باتیں کریں. درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد. آپ ایک بیزی اسکیجول گزار کے آتے ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، جاب کی مشکلات ہیں. گھر آتے ہی آپ ماں کی گود میں سر رکھ دیتے ہیں. ماں یہ مسئلہ ہے، ماں دعا کرنا. اس یقین کے ساتھ کہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. آپ باپ کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں،
دعا کیجیے گا، رد نہیں ہوتی ہے بات. بہنوں کے پاس جاتے ہیں، بہنوں کی دعائیں بھائیوں کے لیے رد نہیں ہوا کرتی ہیں. تو میں کیسے یقین کروں کہ بیٹے کے لیے ماں کی دعا رد نہ ہو، باپ کی دعا رد نہ ہو، بھائی کی دعا، بہن کی دعا بھائی کے لیے رد نہ ہو. میں بیٹھوں اور اپنے مولا سے کہوں مولا یہ مسئلہ ہے، مولا اس پریشانی میں ہو، راستہ سجھائی نہیں دیتا ہے. مولا رہنمائی فرمائیے. اسٹارٹ ٹاکنگ ود یور امام. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچھ دن گزریں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو جواب مل رہا ہے. یہ مطلب نہیں کہ آواز آنا شروع ہوگی، بٹ یو ول اسٹارٹ گیٹنگ دا سولوشن. جواب آنے شروع ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ربط بن جاتا ہے. امام نے فرمایا نا کہ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تم ہم سے غافل ہو. ہم تم سے دور نہیں ہیں، تمہارے گناہوں اور اعمال نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے. تو ہمیں اس بیریئر کو ختم کرنا ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے. میں کیا کروں، میرے پاس دامن وقت نہیں بچا. کل کا ایک جو خطاب نہیں ہو سکا، نہیں تو بہت سی گزارشات میں اندر سے تڑپ رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو چیزیں ڈیلیور نہیں کر پایا. لیکن ابھی میرے پاس کل کا دن ہے. اسٹارٹ ڈوئنگ دس ایکسرسائز فرام ٹوڈے اونلی، فرام ٹو نائٹ اونلی. اس لیے کہ آج کی رات جو آپ نے 8 محرم گزارا ہے نا، 8 محرم کا بھی سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ اطاعت امام زمانہ کا پیغام ہے. بس میں آ رہا ہوں، پھر وہاں سے میں مصائب کی طرف آؤں گا. آئی ایم سوری اگر میرے بچوں کو یہ چیزیں بھاری گزر رہی ہوں، لیکن یہ ممبر کی ذمہ داری ہے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو بی بلنٹ کہ مجھے آپ میں سے کسی کو جواب نہیں دینا ہے. جنہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے مجھے کل ان کو جواب دینا ہے. میں آپ کی توقعات پہ پورا نہ اتروں، آئی ڈونٹ ہیو ریگریٹ فار دیٹ. لیکن وہ مجھ سے مایوس ہو جائے، اس سے بڑا نقصان میرا نہیں ہو سکتا ہے. ہوگا اس سے بڑا گھاٹا. 5 منٹ نکالیے، اپنے امام سے رجوع کیجئے، اپنے مسائل ڈسکس کیجئے، اپنے امام سے بتلائیے. جب مسند امامت سجدی تھی، زمانے کا امام بیٹھتا تھا تو امام کے چاہنے والے جاتے تھے نا مسائل لے کر. تو آپ کا امام پردہ غیبت میں ہے لیکن بلانے پر آئے گا. تنہا تو نہیں چھوڑے گا آپ کو، اکیلا تو نہیں چھوڑے گا آپ کو. تو توسل کو قائم کیجئے. And what is the best time for توسل امام زمانہ؟ کون سا وقت ہے کہ جب آپ اپنے امام سے توسل کو قائم کر کے اس توسل کو اٹموسٹ فروٹفل بنا سکتے ہیں؟ کون سا ٹائم ہے؟ دن کا کوئی پہر نہیں. میں نے امام سے توسل کو قائم کیا، توسل قائم ہو گیا. ادھر سے کوئی آیا کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے، میرا رابطہ منقطع ہو گیا. میں نے امام سے توسل کو قائم کیا، فون کی بیل بجی، ڈسکنیکٹ ہو گیا رابطہ. میں نے امام سے توسل کو قائم کیا، کہیں سے کسی کے موبائل سے گانے کی آواز بلند ہو گئی، کہیں سے گانے بجاتی ہوئی گاڑی گزر گئی، میرا رابطہ منقطع ہو گیا. اس لیے کہ جہاں پر گناہ کا شائبہ آ جاتا ہے، معصیت کا دخل ہو جاتا ہے، وہاں پہ کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے. مجھے حیرت ہے، آج ایک دن نیٹ ورک نہیں چلا تھا، کتنا پریشان تھا میرا جوان، لیکن امام سے رابطہ منقطع ہے، پریشانی نہیں ہے. What a tragedy we are facing. امام سے ٹوٹلی ہم ڈسکنیکٹ ہیں، لیکن پریشانی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. The best time
جب رات کو سونے لگے، فقہا نے دیا ہے یہ جملہ، عرفا نے دیا ہے یہ جملہ، کہ جب رات میں سونے لگے، سوتے وقت اپنے امام سے توسل قائم کر کے سو جائیں۔ اب جتنی بھی نیند ہو 5 6 8 گھنٹے کی، انسان سوتے میں گناہ نہیں کرتا ہے، معصیت سے دور رہتا ہے، خطاؤں سے دور رہتا ہے۔ تو جتنے گھنٹے امام سے توسل کر کے آپ سو جائیں گے، اتنی دیر آپ کا توسل تمسک امام سے قائم رہے گا۔ اور اگر یہ توسل تمسک گھنٹوں سے پہ محیط ہو جائے تو زندگی خود بخود منور ہوتا چلی جائے گی۔ خود بخود درود بھیجیں عظمت محمد وآلہ۔ بس مجھے اجازت دیجیے، اب مصائب کی طرف مجھے آنا ہے، میرے پاس 15 دقیقے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ کیفیت انتظار امام زمانہ کو حاصل کیجیے۔ منتقم کربلا کربلا کا انتقام لینے کے لیے آئے گا۔ کل انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ ایک ٹرم سنتے ہیں ناصران امام کی، and you are quite familiar with this term. 313 امام is waiting for them. یہ کیا ہے؟ ناصران امام ہیں، ایک ہے محافظان امام۔ ویری آنیسٹلی میرا بچہ ہینڈ ریز کرے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو محافظان امام کی ٹرم کو اور ان کی ڈیٹیل کو جانتے ہیں۔ اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ دیکھیے، نہ جاننا عیب نہیں ہے، جاننے کی کوشش نہ کرنا عیب ہوا کرتا ہے۔ اور پھر یہاں سے نہیں ملے گا، یہاں سے نہ جانیے گا تو کہاں سے جانیے گا؟ اور پھر آپ کو حوصلہ دوں کہ اگر آپ محافظان امام کی ٹرم سے، ان کی تعداد سے واقف نہیں ہیں تو ود ڈیو ریسپیکٹ، غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی ممبر پر آنے والوں کی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے ممبر کو لوگوں کے مزاج کے مطابق ڈیلیور کرنا شروع کیا ہے، ان ہستیوں کی تعلیمات کے مطابق ڈیلیور نہیں کرنا۔ I'm sorry، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو کچھ ممبر پہ ہو رہا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے، کیا یہ ممبر کا تقدس ہے؟ یہاں ایک بھیڑ چال ہے۔ I'm sorry، کہیں اور جگہ نہیں نکلنا ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور اس سے ہمیں خود کو بچانا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم محافظان امام کو دیکھیں گے۔ کل ہم دیکھیں گے کہ اپنے امام کا انتظار ہمیں ایک متجافی کی طرح کرنا ہے، تو متجافی کون ہوتا ہے؟ آج ایک تحریک تھی، چند گزارشات تھیں، that you have to get ready yourself for ظہور امام وقت۔ اطاعت امام میں وقت کی برس کو اور کیفیت کو حاصل کریں۔ کربلا اطاعت امام کا مکمل چیپٹر ہے، اور 8 محرم کا خاصہ ذکر سرکار وفا۔ مجھے بتائیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کہ سرکار وفا کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ شجاعت، وفاداری، استقامت، آف کورس یہ ہے، لیکن سرکار وفا کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام اطاعت امام زمانہ کا پیغام ہے۔ جو وارث شجاعت حیدر کرار ہو، جو سورما ہو، جس سے عرب کانپتے ہوں، اس کے پاس نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، ترکش میں تیر بھی ہیں، آلات حرب بھی ہیں، سامان جنگ بھی ہے، لیکن نہ وہ نیزے کو چلاتا ہے، نہ کمان پہ تیر چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم امام کی زنجیر پیروں میں ہے۔ عباس
جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی لانے کی اجازت ہے. What is the lesson we have to extract from بارگاہ سرکار وفا؟ اطاعت امام زمانہ. 5 منٹ لوں گا، میں مسائل پہ آ جاؤں گا، مسائل تفصیل سے بیان نہیں کروں گا. اطاعت امام زمانہ کا پیغام سرکار وفا کی زندگی کا اور کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے. دیکھیے 28 رجب سن 60 ہجری کو جب یہ قافلہ چلا ہے اور 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک 61 ہجری، جہاں بھی کوئی کراؤڈ میسر آیا، کوئی قبیلہ ملا، کوئی گروہ ملا، فرزند رسول نے خطبہ دیا ہے. جو اطاعت امام کے حق کو ادا کرتا ہے، امام اس کو کیسے وقار عطا کرتے ہیں، کیسے منزلت عطا کرتے ہیں. بات میری پہنچ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے گفتگو، لیکن ظاہر ہے قصور آپ کا نہیں، اس لیے کہ آپ عادی نہیں ہیں اس گفتگو کے. میرے بزرگ جانتے ہیں جب بھی موقع ملا زمانے کے امام نے خطبہ دیا، لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ جب خود امام نے خطبہ نہیں دیا، سرکار وفا سے کہا عباس آج خطبہ تمہیں دینا ہے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب پورے اس ٹینور میں، پورے اس جرنی سفر کے اندر بہترین کراؤڈ تھا، بگیسٹ کراؤڈ تھا، بہترین جگہ تھی، بیسٹ اپارچونیٹی تھی. جہاں پر بیسٹ کراؤڈ تھا، بیسٹ اپارچونیٹی تھی، بہترین مقام تھا، وہاں پہ زمانے کا امام خود خطبہ نہیں دیتا، اپنے مطیع سرکار وفا کو آگے کرتا ہے کہ عباس آج خطبہ تمہیں دینا ہے. اب سمجھ میں آیا زمانے کے امام کی اطاعت، کہ جو اطاعت کے حق کو ادا کرے امام بھی اسے بلندی عطا کیا کرتا. What time was that؟ جب 8 ذی الحج کو مکے سے چلنے لگے، حج ابھی نہیں کیا تھا، حج کو بدلا، مکے سے چلنے لگے، چھوڑنا تھا خانہ الہی، اور وہ موقع تھا جب حرم الہی میں رسول کا نواسہ کھڑا ہے. دنیا بھر کے مسلمان وہاں پہ موجود، ہر زبان بولنے والا، ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والا، ہر علاقے کا لوگ، ہر ریشل گروپ کا لوگ، ہر لنگوسٹک گروپ سے تعلق رکھنے والا. He actually was there. That was the best opportunity جب امام اپنے مقصد کو ان کے سامنے بیان کرتے. لیکن اب امام نے خطبہ نہیں دیا ہے، کہا عباس آج خطبہ تمہیں دینا ہے. تو میری فکر کا ساتھ دیجئے گا کہ دنیا نے آج تک وفائے عباس سنی تھی، شجاعت عباس سنی تھی. مولا یہ موقع فراہم کر کے دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ آج عباس کا علم بھی دیکھو کہ عباس کا علم کس مرتبے پر ہے. درود بھیجیں عظمت سرکار وفا پہ بلند. آج دیکھو کہ عباس کا علم کیا ہے. خطبہ دیا، کہاں پہ خطبہ دیا؟ کسی ممبر پہ کھڑے ہوئے نہیں، تیزی سے گئے، سیڑھیاں چڑھی، کعبہ خدا کی چھت پر پہنچے. That was 8 ذی الحج، 8 ذی الحج جب مناسک حج شروع ہوتے ہیں، 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں. کعبے کی چھت پر کھڑے، یہ احرام باندھنے کے لیے مجمع جمع تھا، یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے 8 ذی الحج کو، اور پھر عرفات کی طرف جایا جاتا ہے. پہنچے اور لاکھوں کے مجمع کی طرف دیکھا. توجہ رکھیے گا، میں آخر میں زحمت دے رہا ہوں، پھر مصائب کی طرف آ جاؤں گا. خانہ الہی کی چھت پر پہنچے، خطبہ دینا شروع کیا. لاکھوں کا مجمع زمانے کے امام کے فرما بردار کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. سرکار وفا چھت پر ہیں. اب دیکھیے گا، ایک ہاتھ سے کعبے کی طرف اشارہ کیا، چھت پہ کھڑے نا تو کعبے کی طرف اشارہ کیا، دوسرے ہاتھ سے مجمع میں کھڑے ہوئے زمانے کے امام کی طرف اشارہ کیا. خطبہ شروع کیا، بسم اللہ پڑھے، خطبہ شروع کیا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. توجہ رکھیے گا اس طرف. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے اس کعبے کو میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
یہ زمانے کے امام کا مطیع ہے، لاکھوں کا حاجیوں کا مجمع ہے، جانتے ہیں کہ یزیدی بھی موجود ہیں، احرام کے اندر تلواریں بھی موجود ہیں، لیکن جس نے جام ولایت پیا ہو وہ طاغوت سے نہیں گھبرایا کرتا ہے، وہ یزیدی سازشوں سے نہیں گھبرایا کرتا ہے، وہ چمکتی ہوئی تلواروں سے نہیں گھبرایا کرتا ہے، اس لیے کہ جام ولایت نوش کر کے آگے بڑھ رہا ہے، امامت کا نشہ اس کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ طاری کیجیے اس نشے کو، پیجیے جام ولایت کو، دیکھیے سرکار وفا کی زندگی کو۔ خدا آپ کے ہاتھوں میں علم سلامت رکھے، علم بلند رکھے آپ کے ہاتھوں میں۔ 5 منٹ شاید میں اوپر چلا جاؤں، مجھے 10 پہ ختم کرنا تھا۔ ذان محترم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت عطا فرمائے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو آج خطبہ ذکر کرتے ہیں، یہ جملہ دیتے ہیں، اچھل اچھل کے ممبر سے بیان کرتے ہیں، پہلی مرتبہ خطابت کا یہ جملہ کعبے کی چھت پر علی مرتضیٰ کے لال نے دیا تھا کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کے لیے شرف نہیں تھا، کعبے کو شرف ملا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ بخیل ہیں ہم، بخیل ہیں، اپنا جملہ بنا کر پیش کرتے ہیں، سرکار وفا کا جملہ ہے، خطبہ پڑھیے جا کر، سرکار وفا کا جملہ ہے، اور پھر پورا خطبہ نہیں پڑھ سکوں گا۔ پھر میرا مولا یہ کہتا ہے کہ تو خدا کی مصلحت تھی اور اپنے بندوں کا امتحان مقصود تھا کہ میرا آقا چل کر آیا، نہیں تو خدا چاہتا تو یہ کعبہ اڑ کے آتا، میرے آقا حسین کا طواف کرتا۔ دنیا حجر اسود کو بوسہ دینے آتی ہے، یہ حجر اسود آگے بڑھتا، زمانے کے امام میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا۔ یہ ولایت کا نشہ ہے جو کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتا ہے، یہ امامت کا نشہ ہے مطیع و فرمانبردار کے اوپر، جو زمانے کی طاقتوں سے مرغوب نہیں ہوتا ہے۔ میں متوجہ کرنا چاہوں گا آپ کو، دامن وقت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ذرا محترم، کیا کہا؟ اس گھر کو میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت عطا کی۔ یہ آقا کا بابا کون ہے؟ یہ کیا ان کا بابا نہیں ہے؟ پہچانیے سرکار وفا کو، یہ کیا ان کا بابا نہیں ہے؟ کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا کے قدموں سے زینت عطا کی، کہا نہیں، آقا کے بابا کے، تاکہ دنیا پہچان لے کہ جس کے قتل پر تم آمادہ ہو رہے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے۔ موقع ملا تو اپنی ذات یا شخصیت کو اجاگر نہیں کیا ہے، مقدم رکھا ہے تو زمانے کے امام کو مقدم رکھا ہے، اور تمہیں یہ پیغام دیا کہ تمہارے ہر کام میں، تمہاری ہر سوچ میں، تمہاری اپنی ہر فکر میں تمہاری ذات پیچھے ہونی چاہیے، زمانے کا امام آگے ہونا چاہیے۔ بس روک رہا ہوں یہاں پر۔ کہا تم اس کے مقابلے پر میرے آقا کو لے کر آئے ہو جس کے گھر میں شراب ہے، جوا ہے، میرے آقا کے گھر میں قرآن اترا ہے، میرے آقا کے گھر میں وحی نازل ہوئی ہے ہاتھ فانظروا ثم انظروا، وائے ہو تم پر، سوچ لو پھر دوبارہ سوچ لو۔ تمہارے آبا و اجداد نے، قریش نے نبی خدا کو قتل کرنا چاہا، لیکن میرا بابا علی مرتضیٰ ساتھ تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یاد رکھو جب تک حسین کے ساتھ عباس ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ ہے اطاعت امام۔ میں روک رہا ہوں، خطبہ طویل ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اطاعت امام کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ مصائب بھی میں مختلف پڑھوں گا، بہت مختصر پڑھوں گا، بٹ وی ہیو ٹو ریئلائز واٹ از دا مشن آف سرکار وفا۔ افسوس یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دشمن نے اس مشن کو پہچانا، لیکن وہ جو صبح شام کہتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب بحق اخیک الحسین، وہ نہیں پہچان سکے کہ مشن سرکار وفا کیا ہے۔
مجھے اجازت دیجیے گا، سامہ خراشی کی میں نے کہا پانی لانے کی اجازت ہے، جنگ کی اجازت نہیں ہے، فضیلت ہے یہ بھی سرکار وفا کی۔ اور پھر میں فوراً مصائب پر آ جاؤں گا۔ عزیزارو، چلا ہے یہ ہاشمی شیر، پہنچا فرات میں، بھرا مشکیزے کو پانی سے، نکلنے لگا، بکھری ہوئی فوجیں سمٹیں، تیروں پر تیر آئے۔ You have to set a goal to identify the mission of سرکار وفا۔ کربلا قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، ریچول نہیں ہے، روایت نہیں ہے، کربلا درس ہے، کربلا درس گاہ ہے۔ Every inch of Karbala, every second of Karbala is throwing some message to you. کنسیو کیجیے اس میسج کو۔ روایتی عزادار نہ بنیے، حقیقی عزادار بنیے۔ ڈونٹ ہیو ٹو بی این اپولوجسٹک شیعہ، ایک فاخرانہ انداز اختیار کیجیے، فخر سے کہیے کہ میں شیعہ حسین ابن علی ہوں، میں شیعہ علی ابن ابی طالب۔ مشکیزے کو پانی سے بھرا، فوجیں سمٹی، تیر آئے، تلوار آئے، نیزے آئے۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ ہاشمی شیر بڑھتا چلا جا رہا، ناکام ہے ان کو روکنے میں، اور ادھر فوج یزید میں کھلبلی ہے کہ اگر یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ مصائب بس 5 منٹ کے پڑھوں گا، آج فضائل میں مصائب ہے، مصائب میں فضائل۔ جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، ہاشمی شیر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب نہ رکا تو اپنی ریزرو فورس کو ملون نے استعمال کیا۔ کون تھا اس ریزرو فورس میں؟ ہرملہ۔ وہ آرڈنری سولجر نہیں تھا، ایک پوری بٹالین کو لیڈ کرتا تھا۔ He was genius, evil genius۔ 3 مواقع پر ہرملہ کو استعمال کیا گیا، ہر کسی سے جنگ نہیں کی ہے۔ میں تھوڑا سا ریٹروگریڈ چلوں گا۔ کون سے 3 مواقعوں پر؟ جب فوج یزید منہ موڑ کر رو رہی تھی اور ششماہا سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زبان پھیر رہا تھا، then ہرملہ was called upon، کہ ہرملہ کو بلاتا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، بلایا۔ دوسرا موقع کیا تھا؟ میں نے کہا میں تھوڑا سا ریٹروگریڈ چل رہا ہوں، جو پہلا ہے وہ میں بعد میں بولوں گا، جو آخری ہے وہ میں پہلے بول رہا ہوں۔ جب 1900 زخم کھا کر نواز رسول ریگے گرم پر تھا اور کوئی ملعون ہمت نہیں کرتا تھا کہ معلوم کرے کہ نواز رسول زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا ہرملہ کو بلاؤ۔ ہرملہ کو بلایا گیا کہ جا کے معلوم کرو۔ سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم کب بلایا گیا؟ جب یہ ہاشمی شیر کسی سے رکتا نہ تھا۔ یہ ہسٹری ہے کربلا کی، وار آف کربلا کا۔ ہرملہ کو بلائی، ہرملہ کو بلایا گیا۔ میں نے کہا نا ہرملہ واز ایول جینیس۔ اس نے نہ کوئی تیر ترکش سے نکالا، نہ کوئی نیزہ اچھالا، نہ کوئی تلوار چلائی، وہ آیا، آ کے کھڑا ہو گیا۔ دشمن نے مشن کو پہچانا، ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے، یہ باٹم لائن میسج ہے۔ ہی اسٹارٹڈ آبزرونگ کہ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ ہرملہ نے دیکھا کہ یہ ہاشمی شیر تیر پہ تیر کھاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، نیزوں پہ نیزے کھاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک شانہ قلم ہو گیا، اس نے دوسرے ہاتھ سے علم کو سنبھالا، مشکیزے کو سنبھالا۔ اس کا دوسرا شانہ قلم ہو گیا، اس نے علم کو سینے پہ لیا، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں میں دبایا۔ اب اتنی دیر کی آبزرویشن کے بعد اس نے مشن کو پہچان لیا،
مقصد کو پہچان لیا. اس نے مقصد کو پہچانا کہ اس ہاشمی شیر کا مقصد یہ ہے کہ پانی کا یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے. خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، آسائش سلامت رہے، کوئی دکھ نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اس نے پہچانا کہ اس ہاشمی شیر کا مشن یہ ہے کہ یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے. پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب اتنے تیر کھانے کے باوجود یہ نہیں رکا، چند تیر میں بھی مار لوں گا تو کون سا اس کو روک سکوں گا. Then he did that thing which actually he was supposed to do. کیا کیا؟ اس نے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ تیر چڑھایا، عزادارو اب جو نشانہ لیا ہے سرکار وفا کا نہیں لیا، مشکیزہ سکینہ کا لیا. سرکار وفا کا نشانہ نہیں لیا، مشکیزہ سکینہ کا نشانہ لیا. مشکیزے میں تیر لگا، دو خون کے دریا پہلے بہہ رہے تھے، بیچ میں پانی کا دریا بہہ گیا. بس اب شیر نہ سنبھلا، نہر فرات سے آواز بلند کی، یا آقا ادرکنی، یا مولا ادرکنی. آئیے آقا غلام بلا رہا ہے، آئیے مولا عباس آواز دے رہا ہے. عزاداروں میرا مولا چلا، کمر کو تھام کے چلا اور یہ نوحہ پڑھتا چلا، میرے شیر ابا، میرے غیور ابا، میرے جری ابا، ہماری کمر ٹوٹ گئی بھیا، ہم بے سہارا ہو گئے ابا. پورا مرثیہ میرے مولا نے پڑھا ہے. میرے غیور ابا، میرے بہادر عباس، آج سے وہ آنکھیں سویا کریں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی، اور آج کے بعد ابا تیری بہنیں زینب و ام کلثوم ایسا جاگیں گی کہ پھر سونا نصیب نہ ہوگا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. سرکار وفا کا ماتم ہے عزادارو، وہ جس کے علم کے نیچے ایک بچی کی پیاس ابھی بھی زندہ ہے، وہ جس کے علم کے نیچے بیویوں کا نوحہ ہے. واہ حجابا، واہ غربتا، واہ عباسا، اجرکم علی اللہ. پہنچا ہے میرا مولا، جوان بھائی کے سرہانے پہنچا، سر کو زانوے اقدس پہ رکھا، سر کو میرے مولا نے 3 مرتبہ ہٹایا. آقا تڑپ کے کہتے ہیں، بھیا عباس کیا ہم سے ناراض ہو گئے بھیا؟ سرکار وفا تڑپ کے کہتا ہے، مولا غلام اور آقا سے ناراض ہو جائے، آپ سے عباس ناراض ہو جائے، پھر بھیا سر کو کیوں ہٹاتے ہو؟ یہ کمال وفا ہے عزادارو. کہا مولا ہم نے صبح سے دیکھا ہر کسی کا سر آپ کے زانو پر تھا، ہمارا سر بھی آپ کے زانو پر ہے، لیکن آقا و مولا جب ہم نہ ہوں گے، جب عباس بھی نہ ہوگا، آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ عزادارو غربت آگے بڑھی، ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی، عباس گھبرانا نہیں، ارے ماں جنت سے آئے گی، سر کے بالوں کو کھول دے گی، شمر خنجر چلائے گا، ماں چلائے گی، شمر آہستہ چلانا، میں نے منت و
مرادوں سے پالا ہے، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ باب الحوائج کا صدقہ، سقائے سکینہ کا صدقہ، علم کی زیارت کرنی ہے عزادارو، علم کو بلند کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا ضمانت ہے، باب الحوائج کا دربار ہے، سرکار وفا کا علم تھام کے عزادارو، پیاسی بچی کا واسطہ دے کے عزادارو، چادر زینب کا واسطہ دے کے جو مانگیے ملے گا عزادارو۔ میرا مولا، میرا آقا درخواست کرتا ہے کہ آقا مولا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پانی لے کر آئیں گے، ہم نے وعدہ پورا نہ کیا، میں بی بی سے شرمندہ ہوں، ہمارا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ بس بھائی کی وصیت تھی، بھائی کا لاشا لب فرات چھوڑا ہے، علم سرکار وفا کو بلند کیا ہے۔ خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، خدا بچیوں کا آسرا سلامت رکھے۔ علم سرکار وفا بلند ہونا تھا، بی بی نے خیمے کے صحن میں دیکھا، بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ آؤ بچوں پانی آ رہا ہے، آؤ بچوں میرا سقا آ رہا ہے۔ ارے اب کوئی پیاسا نہ رہے گا، اب کوئی پیاسا نہ رہے گا۔ میرا چچا بہت بہادر ہے، میرا چچا پانی کا مشکیزہ لا رہا ہوگا۔ بچی یہ کہتی رہی، بچوں کو تسلی دیتی رہی۔ روایت کہتی میرے مولا نے سرکار وفا کا علم اٹھایا، خو آلود صحن خیمہ میں لا کے نصب کیا۔ گھبرا کے بچی نے ایک نظر بابا کو دے